بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سوشل میڈیا پہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ موجود ہوتی ہے جہاں پہ لفظ حور کو لے کر لوگ مختلف قسم کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں میری فرینڈ لسٹ کے اندر ایک بندہ ہے، مجھے ابھی اس کا نام تو نہیں یاد، نہ اس کے وہ الفاظ جو اس نے لکھے تھے وہ یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا، اس نے ایک شعر لکھا ہوا تھا جس میں اس نے کہا کہ ہم آخرت کے اندر 70 حوروں کو گروی رکھ کر، اپنے محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ 70 حوروں کو گروی رکھ کر ہم تجھے رب سے پانے کی تمنا کریں گے۔ تو نیچے ایک اور دانشور اٹھا اور اس نے کمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو حور ہے یہ کوئی جنس نہیں ہے، اس کی کوئی بھی جنس نہیں ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے، یہ بس ایک کوئی چیز ہے جنت کے اندر جو رب العالمین عطا کرے گے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ حور ہے کیا چیز، اور رب العالمین نے جو جنتیوں کے لیے جنت کے اندر جو حوریں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، قرآن و سنت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ علماء کرام کو بھی اس حوالے سے جو گفتگو کرنی چاہیے، ان لوگوں کو روکنا چاہیے جو لوگ اللہ رب العالمین کی قرآن اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلم کی جو حدیث ہے کتاب الجنہ کے اندر، مسلم کی جو بک نمبر ہے وہ 51 ہے اور حدیث نمبر 2824 ہے، اس کا دوسرا باب ہے، باب نمبر 2۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور جن کی خوبصورتی کا خیال یا تصور دل کے اندر بھی نہیں آیا۔ ایسی پیاری نعمتیں جنت کے اندر اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ جنت کی کوئی بھی نعمت ہے، حور ہے یا کوئی بھی اور نعمت ہے، اس کا تصور انسان دنیا کے اندر اس کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ چند جو اس کی خوبیاں اور صفات جنت کی نعمتوں کی اللہ نے قرآن میں یا پیغمبر کی زبان میں ہمیں بتائی ہیں، وہ چیز بھی اس جنت کی جو خوبصورتی ہے اس کی وہ اصل خوبصورتی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ رب العالمین نے خاص ایک سرپرائز کے طور پر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی بھی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب العالمین نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کا ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ تو یہ حوریں جو ہے یہ جنتیوں کی بیویاں ہیں، مؤنث ہیں، بیوی ظاہرہ مؤنث ہی ہوتی ہے، تو یہ جنتیوں کا جوڑا رب العالمین نے ان کی بیویاں جنت کے اندر بنائی ہیں۔ حور العین یہ بیویاں ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر اس کی 25 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کے اندر جب بھی ان کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا ان باغات سے، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی اس طرح کا رزق دیا گیا، کیونکہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ان کی شکل ملتی ہوگی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
تو وہ اس صرف شکل کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں یہ اس طرح کی چیز پہلے بھی دی گئی، لیکن وہاں کا ذائقہ یا وہاں کے پھلوں کی خوبصورتی وہ الگ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت کے اندر ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ پاک بیویوں سے مراد یہ ہے کہ رب العالمین نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے تو تب سے پیدا ہونے کے بعد ان کو کسی نے چھوا نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ دنیا کی جتنی بھی انسان کے ساتھ جو بھی لوازمات ہوتے ہیں، جو بھی انسان کے جسم سے فاسد مادے ہوتے ہیں، ان کا تصور جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ پخانہ نہیں ہوگا، پیشاب نہیں ہوگا، تھوک نہیں ہوگا، ناک کی رطوبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ماہواری کا خون ہے وہ بھی جنت کے اندر، یا نفاس یا ایسی چیز کا کوئی تصور جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ ہر طرح کی جو فالتو مادے ہیں ان سے وہ بالکل پاک اور صاف ہوں گی، اور وہ جنتی اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہے، سورت نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں بھی رب العالمین نے فرمایا فیہا خالدین فیہا وازواج مطہرہ، تو یہاں پہ بھی اللہ نے ازواج مطہرہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ پاک بیویاں ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ النساء سورہ نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر 57 ہے، اس کے اندر بھی رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ یہاں پہ بھی رب العالمین نے جنت اور اس کی نہروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ بیویاں ان کی پاک بیویاں ہوں گی۔ اسی طرح سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 ہے اور اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادیاں کروائیں گے حور عین کے ساتھ۔ یہ جو جنت کے اندر جنتیوں کی حوریں ہوں گی، یہ جنتیوں کی شادی شدہ بیویاں ہوں گی جن کی ان کے ساتھ شادی کروائی جائے گی۔ وہ کنواریاں ہوں گی پہلے سے، لیکن ان کی جنتیوں کے ساتھ شادی کروائی جائے گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ الطور کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 52 ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، کہ یہ جو جنتی ہیں یہ بلند و بالا بستروں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تکیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کی حور عین کے ساتھ شادی کروائیں گے۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں ان حوروں کا ذکر کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان كأنهن الياقوت والمرجان۔ تو یہاں سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 ہے اور اس کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اس ان جنتوں کے اندر جھکی ہوئی نظروں والی بیویاں ہوں گی، ان کی جو حوریں ہیں وہ جھکی ہوئی نظروں والی، مطلب حیادار ہوں گی، ان کی نظروں سے حیا چھلک رہا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو آج سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے آج تک چھوا نہیں، ان ٹچ ہیں، بالکل جس طرح ہم پن پیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جنت کی حوریں جو ہیں ان کو آج تک کسی نے ٹچ
نہیں کیا، رب العالمین یہ سرپرائز کے طور پر جنتی کو ایک نعمت، عظیم نعمت عطا کریں گے۔ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تو صحیح تم رب العالمین کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دنیا کے اندر جو تم اعمال کرتے ہو ان اعمال کا صلہ بدلہ بھی اللہ عطا کرے گا، جنت کی نعمتیں ہوں گی، اس کے نیچے انہار نہریں بھی جاری ہیں، مختلف قسم کی نہریں ہیں، پھر جنت کے اندر بلند و بالا بسترے بھی ہیں، ٹیک لگانے کے لیے تکیے بھی ہیں، تمہارے پینے کے لیے شراب ہے، پھر رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور یہ اس طرح کی پیاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، تو بتاؤ تو صحیح کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا اللہ نے ان حوروں کی جو آگے خوبصورتی کو بیان کیا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہیں جیسے کہ کوئی ہیرا ہے یا موتی ہیں، چھپے ہوئے ہیرے یا موتی کور کے اندر اگر وہ بند ہوں تو ان کو باہر نکالیں تو کیسی چمک نکلتی ہے۔ یہ اللہ نے صرف مثال دے کر ان کی خوبصورتی کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اس خوبصورتی کا تصور ابھی آپ نہیں کر سکتے، جو دنیا کے اندر آپ اس خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ خوبصورتی کا تصور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی ہیرے یا موتی کو نکال کے دیکھ لیں تو آپ کے سامنے وہ صرف ایک تصور سا ہوگا، لیکن اس کی جو اصل تصویر ہے وہ آپ کو جنت کے اندر سرپرائز کے طور پر ہی ملے گی۔ پھر اسی طرح رب العالمین نے اسی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 72، 73 اور 74 کے اندر رب العالمین نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہیں وہ خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، حیا ان کے اندر اتنا ہے کہ وہ خیمہ کے اندر ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو ابھی تک کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، رب العالمین نے پھر دوبارہ یہاں پہ اسی صورت کے اندر رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو آج تک کسی انسان نے یا جن نے چھوا تک بھی نہیں ہے، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہے، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الواقعہ ہے، سورہ نمبر 56 ہے اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یہ جو حوریں ہیں نا حور عین، یہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، ایک کور کے اندر چھپے ہوئے اگر موتی ہوں، ان کے اوپر کوئی گرد و غبار نہ ہو، بالکل محفوظ موتی ہوں، اور پہلی مرتبہ ان کو جب انسان نکال کے دیکھتا ہے تو وہ کس قدر خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں، یہی مثال ان جنتی عورتوں کی ہے رب العالمین نے۔ پھر اسی سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 35 اور 38 کے اندر ارشاد فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ ہم نے یہ جو حوریں ہیں نا، ہم نے ان کو بنایا ہے، ان کو ہم نے پیدا کیا ہے جنتیوں کے لیے، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ پہلے بھی سورۃ الرحمن نے فرمایا کہ انسان اور جن نے ان کو چھوا نہیں، تو چھوا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کنواریاں، جو حوریں ہیں وہ کنواریاں ہیں، عرباً اترابا، وہ پیار کرنے والی بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی، جنتیوں کی عمر کے ساتھ ان کی عمریں ملتی ہوئی ہوں گی، ایک ہی طرح کی ہوں گی، سب کی عمریں جو ہے وہ برابر ہوں گی، اور خوبصورتی کے اندر بھی برابر ہوں گی، عمر کے اندر بھی برابر ہوں گی، ہر لحاظ سے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی۔ لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر نصیب کیا جائے گا، ان کو اللہ نے یہ نعمت ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت کے اندر یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سورۃ النساء ہے، سورہ نمبر 78 ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہ جو عورتیں ہیں نا جنت کی، وہ ایک تو نوجوان ہوں گی اور دوسری ایک ہی عمر کی ہوں گی، ایک جیسی ہوں گی، آپ فرق نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ ہوں گی، عمر ان کی جوانی والی ہوگی، پوری ابھرتی ہوئی جوانی ہوگی، خوبصورت ہوں گی، موتیوں اور ہیروں کی طرح چمکدار ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ ہے،
باب اول زمرۃ تدخل الجنہ، حدیث نمبر 2834 ہے اور باب نمبر 14 ہے۔ یہ کتاب الجنہ کا باب نمبر 14 ہے۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ابو القاسم، جو رسول اللہ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جو جنت کے اندر سب سے پہلا گروہ جنت کے اندر جائے گا وہ خوبصورتی میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اتنی خوبصورتی ہوگی، سبحان اللہ۔ واللتی تلیہا علی اضواء دری فی السماء، جو دوسرا گروہ ہوگا وہ آسمان کے کسی بھی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح وہ چمک رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، جنت کے اندر ہر جنتی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ زوجتان اثنتان، 2 بیویاں ہر جنتی کو ملیں گی، چاہے وہ ادنا یا اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے شہداء کے لیے 70 ہیں، تو اس طرح جو جن کے جتنے اعمال ہیں، جتنے بلند درجات ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ الگ کیفیت ہے، لیکن کم سے کم 2 حوریں لازمی طور پر جنت کے اندر جو بھی انسان جائے گا اس کو ملیں گی۔ خوبصورتی کیسی ہوگی؟ یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، کہ ان کا جو ہڈیوں کے اندر گودا ہوگا نا، گوشت کے پیچھے جو گودا ہوتا ہے آسٹیوکیلسین، وہ گودا ان کا دور سے نظر آ رہا ہوگا، اتنی زیادہ خوبصورتی ہوگی۔ وما فی الجنت اعزب، اور جنت کے اندر کوئی بھی انسان بغیر بیوی کے نہیں ہوگا، جس کو آپ چھڑا کہتے ہیں۔ جنت کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو چھڑا رہے، جو بیوی کے بغیر رہے، اس کو کم از کم 2 بیویاں ضرور عطا کی جائیں گی۔ یہ نعمت ہے رب العالمین کی، یہ مذاق کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ یہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ تڑپ اور لالچ انسان کے دل کے اندر اس جنت کی نعمتوں کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی ہر دم اطاعت کرے، اور رب العالمین نے جو بھی بات اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے اس کو ہو بہو اسی طرح مانا جائے، اللہ اور رسول کی کسی بھی بات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، انسان کا ایمان انسان سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی بات آپ کو بتائی ہے اس کے اوپر ایمان لائیں، تو کم از کم ایمان نہیں لاتے تو اس کا مذاق تو کم از کم نہ اڑائیں، اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کریں۔ پھر اسی طرح صحیح البخاری ہے، کتاب الجہاد والسیر، باب الحور العین، حور العین جو ہے ان کا باب ہے، اور حدیث نمبر 2796 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غُدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی لگانا، چند گھڑیاں اللہ کے راستے میں صرف کرنا صبح یا شام کی، وہ دنیا اور اس کی تمام موجودات سے زیادہ بہتر ہیں۔ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعَ كِيدٍ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کے برابر جنت کی جو جگہ ہے، وہ ساری دنیا بھی بیچ ڈالو، اس کے سونے چاندی لوہا پیتل سٹیل سب کچھ دنیا کے خزانے اس کے بیچ ڈالو، وہ جنت کی ایک چھڑی رکھنے کے برابر جنت کی جگہ آپ خرید نہیں سکتے، وہ اس سے زیادہ قیمتی اور مہنگی ہے۔ اب آگے ذکر ہے جنت کی عورتوں کا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی بھی عورت آسمان سے نیچے جھانک کے دنیا والوں کی طرف دیکھ لے، آسمان سے نیچے جھانک کر دنیا والوں کی طرف دیکھ لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کی درمیان کی جتنی بھی فضا ہے وہ ساری اس عورت کے حسن کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کا جو رب العالمین نے اس کو جو خوبصورتی کی ایک چمک عطا کی ہے، اس چمک کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا روشن ہو جائے ایک عورت کے دیکھنے کی وجہ سے، ایک وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا،
اور اس کی جو خوشبو ہے وہ ساری کی ساری فضا کے اندر پھیل جائے، اتنی خوشبودار، اتنی خوبصورت۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے جنت کے اندر یہ نعمت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ آگے جو بات ہے، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس جنت کی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ساری بیچ ڈالو، دنیا کے خزانے بیچ ڈالو، جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے آپ اس کو بھی خرید نہیں سکتے۔ تو پھر مذاق آپ کس بات کا اڑا رہے ہیں؟ وہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، میرے اللہ نے جو انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے ایک گفٹ کی صورت میں، ایک تحفے کی صورت میں، اس کا مذاق کسی بھی طرح سے اڑانا کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ کافروں کی روش اختیار نہ کریں، اسلام کی کسی بھی بات کا مذاق نہ اڑائیں۔ قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ملتی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ مذاق کرنے کے لیے دنیا کی اور کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ خطرناک بات ہے، اس سے رک جائیے۔ تو رب العالمین نے پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المرأة من نساء اہل الجنۃ لیری بیاض مخها، ان المرأة من نساء اہل الجنۃ لیری بیاض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها وذلك بأن اللہ یقول كأنهن الياقوت والمرجان۔ یہ سنن ترمذی ہے اور ابواب صفات الجنہ حدیث نمبر 2533 ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو جنتی عورتیں ہیں ان عورتوں کی صفات یہ ہیں، خوبی یہ ہے کہ ان کی جو پنڈلی ہے اس کی جو خوبصورتی ہے، پنڈلی کی جو خوبصورتی ہے وہ 70 پوشاکیں پہننے کے باوجود بھی وہ اندر سے اس کی پنڈلی کی خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی، اتنی چمک اور اتنی خوبصورتی ہوگی۔ وذالک بأن اللہ یقول، اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ نے ہیرے اور موتیوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ جیسے بھی اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر یا پیغمبر نے ہمیں حدیث کے اندر بتایا ہے، ہمیں ہو بہو اسی طرح اس بات کو ماننا چاہیے، کسی بھی بات کے اوپر بحث نہ کریں اور نہ ہی کسی بھی دین کی جو بات ہے اس کا مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ جو دین کی باتیں ہیں ان کا مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شیطان اور اس کے حواری یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑائیں، تو آپ کا وہ مذاق اڑانا آپ کو جو ہے ایمان سے فارغ کر دے، پھر آپ ایسی روش اختیار کرنے پہ لگ جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ بہت ساری رب العالمین کی باتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ وہ خطرناک باتیں ہیں کہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ یہ حور عین رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کہ جن کی کوئی بھی مثال یا جن کی کوئی بھی جو ہے اس طرح کی ملتی جلتی ہو بہو کوئی شکل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ بیجی ہے نہ دکھائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی حسن ہے، یہ حسن سارے کا سارا ملا کے ایک جگہ جمع بھی کر دیا جائے تو وہ جنت والے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جو ہے وہ بالکل بھی اپنے کمنٹس کے لیے یا لائکس کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے شعائر کی حرمت اور رب العالمین ان شعائر کی جو ہے وہ عزت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔